اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے قاعدے میں تجوید کی کلاس نمبر 4۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین سے معذرت کریں گے کہ ان کو ہماری ویڈیو دیکھنے میں کچھ کوفت ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہماری ناتجربہ کاری کی وجہ سے کچھ ویڈیو اس طرح کی معیار کی نہیں بن رہی، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ہے پیغام پہنچانا، تو آپ اس کو قبول کریں اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کے معیار کو بہتر بنائیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے لگے ہیں یہ ہے نون کا قاعدہ۔ تو نون کا قاعدہ جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت توجہ دینی ہوگی۔ نون کے قاعدے میں سب سے پہلا جس چیز کو آپ نے دھیان کرنا ہے، جس چیز کی طرف دھیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نون کو پہچاننا ہے۔ اور نون کو پہچاننے کے لیے بہت ہی آسان سا کام ہے۔ ویسے میں نے یہ وائٹ بورڈ پہ کچھ لکھ دیا ہے، اس کا لغوی معنی بھی، تعریف بھی، مثالیں بھی، لیکن یہ بھی لکھ دیتا ہوں ساتھ جلدی میں کہ نون ساکن جو ہوگا وہ اس کی یہ شکل ہوگی، اس کے اوپر سکون ہوگا، اور نون تنوین جو ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ نون تنوین کی نشانی ہوتی ہے۔ اب نون کے قاعدے میں آج جو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ادغام۔ ادغام کا لغوی معنی یہ دیکھیں جی، میں نے لکھا ہے ادغام کا لغوی معنی۔ اس کے اوپر میں نے پیج ڈالا ہے تاکہ اس کو کوئی بندہ، کوئی طالب علم لغوی نہ پڑھ لے۔ تو لغوی معنی لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے ملانا۔ لغو اگر آپ ادھر بولیں گے تو لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول، اس لیے ادھر لغوی معنی ہی بولنا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا۔ یہ اس کی سمپل سی چھوٹی سی تعریف ہے۔ اب اس کی تعریف نمبر 2 میں کرنے لگا ہوں۔ ایک ساکن حرف کو متحرک حرف میں اس طرح ملانا کہ وہ مشدد حرف پڑھا جائے۔ ساکن حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر سکون ہوتا ہے۔ متحرک حرف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے۔ ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ مشدد بن جاتا ہے، اور مشدد وہ حرف ہوتا ہے جس کے اوپر شد ہوتی ہے۔ اب نون کے قاعدے میں ادغام کی تعریف، اب یہ سب سے زیادہ غور آپ نے اس پہ کرنا ہے، کیونکہ آج ہم نون کے قاعدے میں ادغام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، ایک ان دونوں میں سے آئے گا، یا نون ساکن آئے گا یا نون تنوین آئے گا۔ اگر ایسا نون لکھا ہو جس کے اوپر سکون ہو تو آپ نے اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ پھر اگر اس کے اوپر حرکت ہوگی تو پھر ادھر نون کا قاعدہ نہیں لگ سکتا۔ لہذا نون ایسا نظر آئے یا ایسا نظر آئے، 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، 2 پیشیں ہوں، جیسے کہ ایسے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان۔ تو نون ساکن اور نون تنوین میں فرق جو ہے وہ ہم علیحدہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں صرف ایک فرق بتا دیتے ہیں کہ نون ساکن لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، نون تنوین پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ تو اس کی نشانی 2 زبریں 2 زیریں اور 2 پیشیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم اس کی تعریف کرنے لگے ہیں، یعنی نون ساکن ہوگا یا نون تنوین ہوگا۔ اس کے بعد یہ میں نے حروف یرملون لکھے ہیں جو کہ 6 ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ 6 یا را میم لام واو نون۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ حروف یرملون جو ہیں وہ اپنے نام میں ہی پورے کے پورے موجود ہیں۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو ان میں سے اگر کوئی حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو ہم اس پہ فوراً فوکس کر لیں گے کیونکہ وہاں ادغام کا قانون لگ رہا ہوگا. اب یہ میں نے لکھا ہے یومن اور یہ لکھا ہے لام اور را، یہ وہی یرملون لکھی ہوئی ہیں. اگر ان میں سے کوئی حرف آیا یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں بھی ادغام ہوگا اور لام اور را آئے گی تب بھی ادغام ہوگا، لیکن ان میں ایک چھوٹا سا فرق ہوگا. اس کو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب یومن کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. یومن میں پہلا ہے یا، تو یہ اس کی مثال میں نے یہ لکھی ہے من یقولو، اصل میں کیا تھا من یقولو، اس میں نون ساکن ہے. اب اس طرح تلاش کرنا ہے لفظوں میں. یہ نون ساکن ہے. اب ایک ہمارا جو قاعدہ تھا اس میں سے ایک جو ڈیمانڈ تھی، پہلی ڈیمانڈ ادغام کی، وہ تھی کہ ان دونوں میں سے ایک ہو، تو یہاں ایک موجود ہے. اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ کیا تھی کہ اس کے بعد یا ہو، یرملون میں سے کوئی حرف ہو. تو یہاں یرملون میں سے کیا آئی ہوئی ہے یا. اب یہاں دونوں ڈیمانڈیں پوری ہو گئی. اب یہاں قانون لگے گا ادغام کا. تو یہ لکھا ہوا ہے من یقولو، من یقولو. اب جب ہم نے دیکھا کہ نون کے بعد یا آئی ہوئی ہے یرملون میں سے، تو اب ہم اس ساکن حرف کو اس متحرک حرف میں ملائیں گے جو کہ یا ہے، تو بن جائے گا من یقولو، من یقولو. ٹھیک ہو گئی جی. اب اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غنہ بھی ہوگا. اس میں غنہ بھی ہوگا. یہ جو ادغام، یہ جو ہے نا چار حرف اگر آئیں گے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو اس میں غنہ بھی ہوگا. اب غنہ کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا. یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں. آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا. ابھی میں یہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، غنہ بھی کر کے بتاؤں گا. اس کے بعد اب جب جیسا یہ جیسے لفظ لکھا ہوا ہے ایسا جہاں بھی لفظ آئے گا تو آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوگا. جیسے کہ من یقولو، من یقولو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے، تو جس حرف پہ شد ہوتی ہے اس کے نیچے دو حرف ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ان، تو یہاں ادھر میں نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھا ہے. تو اس میں پہلا حرف کیا ہے ساکن، اور نون بھی ساکن ہے اور یا بھی ساکن. اب آپ کا سوال جو پیدا ہو رہا ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ من یقولو تھا تو یہ من یقولو کیسے بن گیا. یہ وہ سوال ہے جس کا میں اب جواب دینے لگا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ساکن تھا نون اور ایک ساکن تھی یا. تو کتنے ساکن ہو گئے؟ دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں، اس کا قانون یاد رکھ لیں پکا پکا. دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں. اجتماع ساکنین، ایک ہو ساکن تو اس کو ساکن کہتے ہیں، دو ساکن ہو جائیں تو ان کو ساکنین کہتے ہیں. یہاں اب اجتماع ساکنین ہو گیا ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے. اب اجتماع ساکنین اگر ہو جائے
تو وہاں قانون کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ساکنین ہو جائے تو پہلے ساکن کو گرا دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ نون کدھر گیا تھا ادھر، من یقولو والا۔ ہم من یقولو کیوں پڑھ رہے ہیں، من یقولو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ گر گیا۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ من یقولو، من یقولو۔ اب ادغام میں جب غنہ آپ کریں گے تو اسی ادغام کا نام بن جائے گا با غنہ، یعنی یا واو میم نون میں جب ادغام ہوگا تو ادغام کون سا ہوگا؟ ادغام با غنہ۔ اس کی میں نے 3 مثالیں 4 لکھ دی ہیں یہاں پہ۔ ایک ہے ان، اب اگر کوئی پڑھے گا نا ان الذین، ان الذین، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ایک نون پڑھ رہا ہے۔ ان الذین، ان اللہ، ان شانئک، یہ دیکھا آپ نے، یہ دونوں نون پڑھنے ہیں اب آپ نے، اور اب آپ کو قانون سمجھ آ گیا ہے۔ اب آپ کبھی بھی ان الذین نہ کریں گے، بلکہ کہیں گے ان الذین، اور غنہ پہلے نون میں ہوگا، ہمیشہ پہلے حرف میں ہوگا، جو بھی پہلا حرف ہوگا۔ اب جیسے کہ من یقولو، اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد میم آیا ہوا، تو یہاں بھی سیم وہی قانون لگ رہا ہے۔ یہاں ادغام مثلین اجتماع ساکنین نہیں تھا، یہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من مثل ہی تھا، تو جب ہم نے ادغام کیا ایک کو دوسرے میں ملایا، اب کیا ہوگا؟ من مثلہی، من مثلہی۔ آگے جی، آگے واو والی مثال ہے، من ورائہ، من ورائی، سمجھیں؟ اب 2 مثالیں میں نون ساکن میں دینا چاہ رہا ہوں، را اور لام کی۔ یہ میں نے لکھ دیا ہے، مسلسل آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے، آپ مسلسل اس پہ نظر رکھیں اور بار بار اس کو پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں غنہ نہیں ہوگا، لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا۔ من ربہم تھا، تو جب ہم نے نون ساکن کے بعد را یا ملون میں سے دیکھی، اس کو اس میں ملایا تو اجتماع ساکنین ہو گیا، نون کو گرا دیا، تو اب کیسے پڑھیں گے؟ من ربہم، من ربہم، من ربہم، کوئی غنہ منہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں من لم تھا، تو ہم نے ادھر ادغام جب کیا بلا غنہ ادغام ہوا، تو ملم، 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 سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب اسی میں ہم نون تنوین کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ را اور لام میں غفور رحیم تھا، تو نون تنوین آیا ہوا یہاں پہ، نون تنوین کے بعد را آئی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو اس میں ملائیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا اور اس میں غنہ بھی نہیں ہوگا۔ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ اور یہاں پہ نون تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے، رزقن لکم تھا، تو اب ہم نے جب ادغام کیا تو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ نہیں کریں گے اور ملا کے پڑھیں گے رزقن لکم، رزقن لکم، رزقن لکم۔ اب اسی میں ہم نون تنوین کی مثالیں جن میں غنہ ہوگا وہ میں آپ کو جلدی جلدی پڑھا کے دیتا ہوں۔ دیکھو یہ نون تنوین کے بعد میم ہے، یہ درمیان میں یا لکھی ہوئی ہے، یہ تمام طلبہ و طالبات غور کر لیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت جب ایسا کوئی حرف آ جائے جس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، تو وہ نہیں پڑھا جاتا، صرف اس لفظ کو پورا لکھنے کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، نون تنوین کے بعد ہے میم، اور میم مشدد ہے، تو یہ بھی
یہاں بھی جب ہم ادغام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اصل میں تھا ہدن میر، اب نون تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آیا ہے، تو ہم نے جب اس کو ملایا ہے پھر اس میں غنہ بھی کیا ہے، تو اب ایسے پڑھیں گے ہدم من ربہم۔ اگر اس طرح کوئی پڑھتا ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ غلط ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہدم من ربہم۔ آگے جی، نون تنوین کے بعد نون آیا ہوا یہاں پہ، سلطانا نصیرا، سلطانا نصیرا۔ تیسری مثال جی، واو والی، نون تنوین کے بعد واو آئی ہوئی ہے، ولیم، اس میں غنہ کرنا، ولیم ولا نصیرا۔ آخری ہے نون تنوین کے بعد یا آئی ہوئی ہے، ویل یومئذ، ویل یومئذ۔ یہ نون کے قاعدے میں ادغام آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس میں کسی قسم کے کوئی مسئلہ ہو کسی ناظرین میں سے، طلبہ و طالبات میں سے، تو وہ کمنٹ میں لکھ دیں یا ان باکس میں رابطہ کر کے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کلاس میں پڑھاتے ہوئے، تو اگر کوئی اہل علم موجود ہیں، ان کے سمجھ میں کوئی بات آئی ہے کہ ہم نے غلط اس کو کیا ہے بیان، تو وہ ہمیں ان باکس میں آ کے، یا واٹس اپ نمبر ہے ہمارا 033359444610، اس پہ ہمیں خوبصورت الفاظ میں ہماری رہنمائی فرما کے وہ ہمیں دعاؤں کا موقع عنایت فرمائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔